اسلام صرف نماز نہیں سکھاتا، اسلام صرف رمضان کے روزے نہیں سکھاتا، اسلام ایک زندگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی پہچانیں بتائی ہے، مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان کون ہے؟ کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ کہ مسلمان کون ہے؟ کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسلامی زندگیاں بتائی گئی ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان اپنے وعدے میں بے وفائی نہیں کرتا، مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بات نہیں کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور ہو گیا ختم، ہمارے پاس اسلام آ گیا۔ ہم زندگی میں اسلام کو اپنے اندر میں اتارنے والے بنے، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے، اسلام کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے۔ اسلام جیسے ایک ڈائی ہوتی ہے اور اس ڈائی کے اندر میں کھلونا بنتا ہے، برتن بنتا ہے اور دوسری بہت سی چیزیں بنتی ہے، اس ڈائی کے سانچے میں اس پلاسٹک کے مال کو ڈالا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں ڈھال دیتا ہے تو وہ کھلونا بن کر باہر نکلتا ہے، برتن بن کر باہر نکلتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک ڈائی اور ایک سانچہ ہے، اس لیے قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے بتایا گیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک نمونہ ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو۔ قیامت کے میدان میں ایک طرف ہماری زندگی ہوگی، ایک طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہوگی۔ اگر ہماری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے میل کھا گئی، ہمارا کام بن جائے گا، اور اگر ہم نے ہماری زندگی کے اندر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اطوار اور طریقوں کو چھوڑ دیا اور کھانے میں، پینے میں، پہننے میں اور کمانے میں اور خرچ کرنے میں اور زندگی کے رہن سہن میں دنیا میں غیروں کے طریقے کو اپنایا، تو میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمرے سے ہٹا لیے جائیں گے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ بتایا گیا ہے جو جس قوم کی مشابہت اور نقل اختیار کرے گا اس کے اندر میں سے شمار کیا جائے گا۔ من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کو، کسی قومیت کو، کسی کمیونٹی کو، اس کی بھیڑ کو بڑھا دیا تو وہ اس میں سے گنا جائے گا۔ آج میرے دوستو ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر نظر ڈالے، غریبان میں منہ ڈالے، نظر ڈالے اور اپنی زندگی کے ہر شعبے کو دیکھے۔ یہ نہیں کہ میں مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پکا اور سچا پکا مسلمان بن گیا، نہیں۔ دین تو مختلف شعبوں کا نام ہے، اس میں ایمانیات بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہے، اس میں معاشرت بھی ہے اور اس میں معاملات بھی ہے اور اس میں اخلاق بھی ہے۔ ہر لائن میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اب آپ کے بعد دنیا میں چاہے پچھلے زمانے کے نبیوں کا طریقہ ہو، لیکن اللہ کے وہاں وہ مانا نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی قوم کی مشابہت اور نقل کو پسند نہیں فرمایا، چاہے وہ عبادت کی لائن میں کیوں نہ ہو۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو مکہ میں تو کوئی اہل کتاب تھا نہیں، مدینہ منورہ میں یہود رہتے تھے۔ وہاں مدینہ منورہ کی زندگی میں دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ان لوگوں سے، بھئی تم یہ روزہ کیسے رکھتے ہو؟ کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی اور دریا سے پار کر دیا۔ اس کے شکرانے میں، اللہ کے اس انعام کے شکرانے میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ قریب ہیں، ہم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، لیکن ہم 10ویں کے ساتھ 9ویں کو ملا دیں گے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔
روزہ رکھا جا رہا ہے، لیکن فرما دیں 10ویں کے ساتھ 9ویں کو بھی روزہ رکھیں گے، یعنی محرم کے 2 روزے رکھیں گے، 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، 10ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اہل کتاب یہود اور نصارہ روزہ میں افطار کرنے میں جلدی نہیں کرتے، بلکہ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد بھی کچھ دیر کے بعد دیر سویر وہ افطار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے نزدیک اللہ کا سب سے محبوب ترین بندہ وہ ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ یہود کی مخالفت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور ایک روایت میں فرمایا میری امت جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی وہ خیر پر باقی رہے گی۔ عبادات میں بھی دوسروں کی نقل اتارنا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گوارا اور پسند نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے بسنے والے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے آخری فرد کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ کی نبوت عالمی نبوت تھی، آپ کی نبوت عالمی نبوت تھی، یہ آپ انسانوں کے بھی نبی تھے اور آپ جناتوں کے بھی نبی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 23 سالہ دور نبوت کے زمانے میں 6 مرتبہ جناتوں کے پاس جا کر جناتوں کو تبلیغ کی، اور صرف انسانوں اور جناتوں کے نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عالمین کا نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ مدارج النبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ مدینے کا کوئی چرواہا چراگاہ میں بکریاں چرا رہا تھا، اس کی بکریوں کی ریوڑ پر ایک شیر نے بھیڑیے نے حملہ کر دیا اور منہ میں لقمہ بنا کر چلنے لگا۔ تو چرواہا ہمت کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے اپنی بکری کے ٹانگ پکڑ کر بکری کو کھینچ کر شیر کے منہ سے چھڑا لیا۔ تو شیر کو اللہ نے قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی۔ شیر نے کہا ارے انسان آدم کے بچے، تجھے تعجب ہے تیرے اوپر، میرے منہ میں آیا ہوا لقمہ چھین لیتا ہے۔ اس چرواہے کو بڑا تعجب ہوا کہ شیر ہو کر انسان کی طرح بات کرتا ہے۔ تو چرواہے نے کہا تعجب ہے تو شیر ہو کر انسان کی طرح بولتا ہے۔ شیر نے کہا تعجب اس پر مت کر، تعجب تو اس پر کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں اور تو ابھی تک ان پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عالمین کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر بننے سے پہلے استوانہ حنانہ جو کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا اس پر ٹیک لگا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن خطبہ دیا کرتے تھے۔ انصار مدینہ میں سے جو نجار تھے، بڑھئی کا کام کرتے تھے، سدھار کا کام کرتے تھے، انہوں نے سوچا آپ علیہ السلام کے لیے ایک منبر بنانا چاہیے تاکہ آپ اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر سب کو اسلام کی تبلیغ کر سکے۔ انہوں نے منبر بنایا اور منبر لا کر رکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارکہ سے نکلے اور استوانہ حنانہ کو پار کر کے جب منبر کے پہلے زینے پر پگتھیے پر آپ نے قدم رکھا تو پاس میں کھڑے ہوئے اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے رونے کی آواز آئی، اور رونے کی آواز بڑھتے 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 ایسی آواز آئی ہونے لگی جیسے گابھن گائے کے رونے کی اور چلانے کی آواز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اترے، اس کو اپنے سینے سے لگایا، یہاں تک کہ وہ ایسا رونے لگا جیسے چھوٹے بچے کو بہلایا اور سہلایا جاتا ہے۔ وہ سسکیاں لیتے 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 زمین پھٹی اور زمین کے اندر میں دفن ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت عالمی نبوت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد دنیا میں کسی کا کوئی طریقہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا لو کان موسیٰ حیا لوسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میرے اس زمانے میں زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میرے اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔
آج میرے دوستو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہم نے دنیا کی رنگ رلیوں کو دیکھ کر, دنیا کے چمتکار کو دیکھ کر, دنیا کی دیگر اقوام کو دیکھ کر ہم نے بھی ان کی طرح کھانے میں, پینے میں, لباس میں, کمانے میں, خرچ کرنے میں ان کی نقلیں اتارنی شروع کر دی. میرے دوستو سوچے تو صحیح, کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یتیم چھوڑا ہے؟ ہمارے پاس دنیا کا کون سا ایسا شعبہ ہے اور اس شعبے کی کون سی وہ لائن ہے جس لائن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری رہبری نہ کی ہو؟ یہاں تک کہ استنجا کرنے میں, استنجا کیسے کیا جائے, پیشاب پاخانے سے کیسے فارغ ہو جائے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ہماری رہبری فرمائی ہے. تجارت میں, ملازمت میں اور دنیا کے تمام شعبوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری رہبری فرمائی ہو اور ہم یہود اور نصارہ کی نقل اتارنے والے بنے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہمارے اعمال ہفتے میں ہر پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہوں گے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے اعمال کے اندر میں دوسرے اقوام کی نقل اتاری ہوئی دیکھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کتنے ناراض ہوں. سوچے تو صحیح دوستو, باپ کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرتے, ماں کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرتے, بیوی کو ناراض کرنا گوارا نہیں کرتے. جس نبی نے ہمارے لیے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہو, جس نبی نے اپنے گھر میں اپنی جوان بیٹیوں کی طلاق ہونا گوارا کر لیا ہو اور جس نبی کے گھر میں چولہے نہ جلے ہو, اس نبی نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں وہ طریقہ دیا ہو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو, اور ہم اس طریقے کو لات مار کر ہم دنیا کی دوسری قوموں کا طریقہ اپنائیں. اللہ کو اپنے نبی کا طریقہ کتنا محبوب ہوگا کہ اللہ نے اپنی رضامندی کو اپنے نبی کے اتباع پر موقوف کر دیا ہے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھاؤ, یہ کہو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو, اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. کس میں؟ نماز میں خالی پیچھے پیچھے چلو, روزے میں پیچھے پیچھے چلو نہیں, زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتباع. آج میرے دوستو ہمارے بچوں کی محبت, ہمارے مال کی محبت ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت پر غالب آ گئی. ہم ہمارا شوق ہمارے بچوں پر پورا کرتے ہیں. سوچے دیکھیں تو صحیح میرے دوستو, اپنی نظر تو ڈالیں اپنے گھروں میں, ہمارے بچوں کے لباس دن بدن کیسے بدلتے جا رہے ہیں. عورتوں کے تو بدلتے تھے, اب مردوں کے بدلنے لگے ہیں. لباس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا. اس کا مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا, تاکہ اس لباس سے تمہارا ستر ڈھکا رہے. معاف کرنا دوستو, ہمارے کچھ بچے ایسے ہیں, دھیرے دھیرے آ رہا ہے, کچھ بچے ایسے ہیں جو بالکل ایسا تنگڑیا جیسا لباس پہنتے ہیں, ایسا لکھنوی لباس پہنتے ہیں اور ان کا گویا ان کا پاجامہ ہوتا ہے کہ گھر میں ماں بہن کے سامنے بے غیرت کے سوا ایسا بچہ نہیں رہ سکتا. کرتا نکال کر ایسا بچہ ماں بہن کے سامنے یوں ہی پھرتا رہے گا. شرم آنی چاہیے. کس نے سکھایا یہ؟ لنگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ گھر کے اندر میں لنگی پہنو, رات کو لباس بدلو تو لنگی پہنو. ہمارے نوجوانوں نے اب بجائے لنگی کے نائٹی پہننا شروع کر دی, اور نائٹی نائٹ میں تو رہتی تھی, اب ڈے میں بھی آ گئی. کون روکے گا دوستو؟ کون سوچے گا؟ کون روئے گا اس پر؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ٹیلی ویژن اور موبائل کے اندر اسکرین کے دیکھ کر ہمارے بچے, شرم آتی ہے. ماں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے, ماشی نے کہ بائے 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 بائے. کیا ہے بائے بائے بائے؟ اللہ کے نبی کا بہترین طریقہ السلام علیکم ورحمت اللہ, اس کو بھول کر بائے بائے بائے. کیا ہماری عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں؟ سوچے کس لائن پر جا رہے ہیں. کیوں ہماری دلوں کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہے؟
کون سمجھائے گا ہمیں؟ اپنے گھر میں بیٹھ کر سوچے تو صحیح، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو کامیابی کے 3 گر بتائے تھے، عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نجات کی کیا راہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں فرمائی تھی، ان میں ایک بات یہ تھی املک علیک لسانک، یا دوسری بات میں ہے امسک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک فی بیتک، اور تیرا گھر تجھے اپنے اندر میں سموئے۔ گھر میں بیٹھ کر سوچو تو صحیح میرے گھر میں کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کا لباس اتنا باریک کہ اگر لڑکی دروازے میں کھڑی ہے تو اس کی پوری ٹانگ اندر سے نظر آ رہی ہو۔ بھائی باریک اگر کپڑا بازار میں ملتا ہے تو اس کا اپائے، اس کی تدبیر ہے اندر میں دوسرا کپڑا رکھو تاکہ ہمارا کپڑا، پہنا ہوا کپڑا باریک نہ رہے۔ لباس کا اصل مقصد فوت ہوتا جا رہا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، زینت کی بات تو بعد میں ہے لیکن سب سے پہلا مقصد یہ ہے یواری سوآتکم، تمہارے ستر کو ڈھانپا ہوا رہے۔ اگر میرے دوستو اس پر نکیر نہ کی گئی، اس کو ٹوکا نہ گیا، روکا نہ گیا، تو دنیا کے اندھے انسانوں کی طرح کل ہمارے بچے بھی ایسا ہی پینٹ پہنیں گے، آگے سے بھی پھٹا ہوا ہوگا، پیچھے سے بھی پھٹا ہوا ہوگا، اور سمجھیں گے یہ فیشن ہے۔ پتہ نہیں کیا عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں انسان، دنیا کے انسانوں پر۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں، ہمارے شیخ حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ فرماتے ہیں ایسے پینٹ نکلے ہیں شیڈڈ قسم کے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھینس نے چاٹ لیا ہو۔ پتہ نہیں کیا کیا اچھا لگتا ہے، پھٹا ہوا لباس، دھاگے لٹک رہے ہیں۔ دنیا اندھی دنیا، لوگ گانڈا بنا کر کے چلتے ہیں تو مسلمان بھی گانڈا بن کر کے چل رہا ہے۔ قضاء سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، قضاء سے یعنی بال بیچ میں بڑے بال اور چاروں طرف بال کو بالکل قطر کر چھوٹے بنا دینا، اس کو قضاء ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو منع فرمایا ہے، حدیث میں بالکل سخت ممانعت آئی ہے۔ اور آج یہود اور نصارہ اس بات کو چلاتے مسلمانوں کے گھر تک اس کو پہنچا دیا ہے۔ اور کتنی ہمارے ماں بہنیں انجانے میں اگر سیدھے بال اگر کسی حجام نے کاٹ دیے تو آ کر لڑائی کرتی ہے، مارا شکرانہ والچم آوا کا پیاس۔ اسلامی طریقے سے دھیرے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دم شیطان نماز پر حملہ نہیں کرے گا، ایک دم داڑھی پر حملہ نہیں کرے گا، دھیرے یہ اندر میں گھسے گا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے شیطان سے دوستی نہیں، شیطان سے تو دشمنی ہی رکھو۔ اللہ تعالیٰ میرے دوستو ہمیں صحیح اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمارے بہت سے علماء ہیں، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے دیکھے، کتابیں پڑھے، کتابوں میں اسلام بھرا ہوا ہے، اس کو سمجھے، ان مبشرات کے ذریعے سے، ان بشارتوں کے ذریعے سے، ان فضائل کے ذریعے سے ہماری گاڑی ایمان پر، اسلامی راہ پر چلے گی۔ جیسے ہوائی جہاز کے چلنے کا آئل ہوتا ہے اور ٹرک چلنے کا آئل ہوتا ہے اور بائک چلنے کا آئل ہوتا ہے، ہمارے جنت کی راہ پر چلنے کا آئل یہ فضائل کی کتابیں ہیں اور فضائل اور بشارتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بتائے، اس پر چلے۔ سلام کرنے پر کیا ملے گا؟ السلام علیکم 10 نے کیا، ورحمت اللہ 20 نے کیا، وبرکاتہ 30 نے کیا ملی، اور اس پر اس کو ہم نے بدل کر بائی بائی کر دیا۔ ماں سکھاتی ہے، میں نے تو کتنوں کو دیکھا، کتنوں کو سنا، ماں سکھاتی ماشین بائی بائی کے، ماشین بائی بائی کے۔ لیکن ہمارے مردوں کے عقل پر پتھر پڑا ہوا ہے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، مان سوکرو بہو ہوشیار تھے، بہو ہوشیار تھے، کال موتے ہو پڑی سونا تھوپشے نہیں خبر پڑشے۔ سوچے دوستو، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے۔ ہمارا مزاج کتنا بدلتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کی اور ہمارے دل کے اندر میں اس کی برائی اور قباحت نہ آئی تو اپنے ایمان کی خیر مناوے۔
ہاں اندر میں ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کسی منکر کو، برائی کو دیکھے، طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دے. اگر اتنی طاقت نہیں ہے زبان سے بھائی آؤ نہ کرے، سمجھاوے. اتنا بھی نہیں ہے تو دل سے برا سمجھے، لیکن دل میں بھی برائی نہیں ہے، دل میں بھی اس گناہ کی قباحت نہیں ہے اور اس کو اچھا سمجھ کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دل میں بھی نہیں ہے، دل میں بھی نہیں ہے تو وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اور اس کے بعد تو ایمان، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری روایت ہے، اس کے بعد ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے. دوستو ہم سوچیں ہم کہاں جی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میرے ذریعے سے، میں مسلمان ہوں، میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی؟ میرے بول سے، میرے کہنے سے، میرے کھیل سے، شور شرابہ ہنگامہ، باہر کا ہنگامہ مسجد میں آ گیا، باہر تو شور شرابہ کرتے تھے، مسجد میں بھی ہنگامہ آ گیا. کیا ہمارے پاس زبان نہیں ہے جو دو چار بولنے والوں کو اتنا کہہ سکے بھائی اللہ کے دربار میں ہو، خاموش ہو جاؤ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوگی، تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کریں گے، ان کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں. ایک روایت میں ہے جب مسجد میں کوئی دنیا کی باتیں کرتا ہے تو فرشتہ اس سے پہلی مرتبہ یہ کہتا ہے اللہ کے دوست خاموش ہو جائے، اللہ کے دوست خاموش ہو جائے. وہ پھر بھی بات کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں فرشتہ کہتا ہے او اللہ کے دشمن چپ ہو جا. وہ چپ نہیں رہتا، پھر بھی بات کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، چپ ہو جا. یہ فٹکا، یہ حالات، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، آسمانی مصیبتیں، زمینی مصیبتیں، دائیں بائیں سے حالات، حکومتوں کی طرف سے حالات، آپس کی کشاکشی، یہ کیا ہے دوستو؟ یہ اللہ کے وہاں اندھا نہیں ہوتا، عمل کا رد عمل ہوتا ہے. اگر ہمارا عمل غلط ہے اس کا رد عمل اوپر سے ویسے ہی ہوگا. ہاں اگر ہم غلط عمل کریں گے اللہ کی طرف سے ویسے حالات آئیں گے. جزاء الاعمال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں حدیث نقل فرمائی ہے 15 قسم کے بدعملیوں پر 15 قسم کے عذاب اللہ کی طرف سے آئیں گے. 15 قسم کی بدعملیوں پر 15 قسم کے عذاب آئیں گے. جب دنیا میں زنا کی کثرت ہوگی، بدکاریوں کی کثرت ہوگی تو اچانک کی موتیں بہت زیادہ ہوگی، اچانک کی موتیں بہت زیادہ ہوگی. تصور کرے، ہمارے اس گاؤں پر نظر ڈالے. گزشتہ امام فاروق صاحب نے بیان میں فرمایا تھا تقریباً 55 سے زیادہ 56 57 58 موتیں ابھی ایک سال پورا نہیں ہوا، مارچ سے لے کر اب تک کا یہ ریکارڈ ہے. کیا ہے؟ کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہے بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں. اگر میدان میں 2-4 بلیے اور 2-4 کتے آ کر جھگڑا کریں گے اور ایک خون خاری کریں گے، ایک دوسرے کو پھاڑ کھائیں گے، مار دیں گے، مر جائیں گے، تو پولیس آ کر اس پر ایکشن نہیں لے گی، اس لیے کہ پولیس کا محکمہ بھی سمجھتا ہے ارے یہ تو جانور ہے، آپس میں لڑے، مارو کوٹو اس کو، پھینکو اس کو. ہاں انسان لڑیں گے تو اس پر ایکشن لیا جائے گا. اللہ کے وہاں انسان ایمان والا ہے، ایمان والے کے اچھے عمل کے اثرات آسمانوں سے دنیا میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ برکتوں کا ظہور فرمائے گا، اور ایمان والوں کے برے عمل کے اثرات آسمانوں سے ویسے فیصلے آئیں گے اور دنیا میں نحوستیں اترے گی، بارش کا قطرہ نہیں اترے گا اور زمینوں میں زلزلے آئیں گے. اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر شفقت والی دعا نہ ہوتی تو اس امت کو زمینوں میں دھسا دیا جاتا، مسخ کر دیا جاتا، اور رات کو سوئے ہیں تو انسان ہے اور
صبح بندر بندر کے اٹھتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے معافی مانگی تھی اور اپنی امت کو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ، اس لیے میرے دوستو اپنے عمل پر نظر ڈالیں، سوچیں. آج میرے دوستو ہمارے اس مجمع میں سوچیں، ایک تھوڑی سی نظر بھی ڈالیں، کتنے ایسے ہیں جو بیچارے دین کی بات سن بھی نہیں سکتے. ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو کم سے کم اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے دین کی بات نہیں سن سکتے، لیکن جی چراتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے. کیا بھی بتائی ہے کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. جب دین کی باتیں ہوتی ہے تو ان کے دل مرجھا جاتے ہیں. لا گشنو داڑوں سے ہڑو چوک فرمانو کو کریے، چوک گوجی کاٹو نا چوک فرما جائیے، چل گشنو داڑوں سے એટલે બેહવું પડશે، વાત ઓગળવી પડશે. શૈતાન બેઠને નહીં દેતા. اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون. کوئی کامیڈی کی بات ہو، کوئی ہنسنے ہنسانے کی محفل ہو تو اس میں گھنٹوں بیٹھیں گے، اس میں اکتاہٹ نہیں آئے گی، لیکن دین کی بات سننے میں اکتاہٹ آ جاتی. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے دوستو دعوت کی مبارک محنت اندر میں احساس کے پیدا کرنے کی محنت ہے. آج ہمارا احساس اندر کا مر چکا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. کارواں تو گیا لیکن اندر سے اس نقصان کا احساس بھی ختم ہو گیا کہ میں کون سا راستے، کس راستے پر جا رہا ہوں. مجھے تو احمد آباد جانا تھا اور میں تو اجمیر کی طرف جا رہا ہوں. اس بھول کو بھی بھول گیا، نسیہ منسیہ ہو چکا. دعوت کی مبارک محنت 4 مہینے یہ ہمارا ڈائیورژن ہے کہ ہم گاڑی کو موڑ کر دوبارہ آئے، واپس اس رخ پر چلے جس رخ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سیدھی سڑک ہے، اس راستے پر چلتے رہو، آس پاس کے گلیاریوں میں مت جاؤ. اگر تم نیاریوں میں گلیاریوں میں جاؤ گے تو فتفرق بكم عن سبیلی، تم راستے سے ہٹ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دعوت کی مبارک محنت ہمیں دی ہے. اس محنت کے لیے جو جتنی قربانیاں دے گا اللہ اس کے اوپر کھولے گا. اور میرے دوستو ہم قربانی دے کر اس پر اپنے آپ کو چلانے والے بنے، اپنے آپ کو مسجد والا بنائے، اپنے آپ کو دعوت والا بنائے، اپنے آپ کو دعا والا بنائے. لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ کا مقرب بنے، اللہ کا پیارا بنے. جلدی جلدی آئے، اٹھ پٹان کی نماز پڑھ کر کے چلے گئے. ارے کبھی 5 منٹ 10 منٹ تو فارغ کرو. اللہ تعالیٰ نہ سجدہ کرنے والے فرماتا ہے الساجد یسجد بین قدمی الرحمن. سجدہ کرنے والے کو اللہ کا اتنا قرب ملتا ہے کہ فرماتے ہیں سجدہ کرنے والا رحمان کے 2 قدموں کے درمیان اپنا سر ڈال دیتا ہے. ہمیں فرصت ہی نہیں ہے 3 مرتبہ سے، کبھی 4تھی مرتبہ ہمیں کہنے کی فرصت نہیں ہے کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اطمینان سے کہیں. کبھی اپنی نفل نمازوں کو اچھی سے اچھی نماز تو بنا ہے. کیا ہم دنیا میں کھیل کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کھیلنا ہی ہمارا مقصود ہے، کھیلنا ہی ہمارا مقصد حیات ہے. کھانا پینا عیش آرام کرنا، پارکوں میں بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر پتہ نہیں ایران توران کی باتیں کر کے غیبت کے پوٹلے لے کر دوپہر کو گھر واپس آ جانا اور پڑے سوتے رہنا، اور ظہر کی نماز کو جماعت سے چھوڑ کر 3:30 بجے 4 بجے نماز پڑھنا. کیا اس کا نام اسلام ہے؟ اسی کو کہتے ہیں مسلمان؟ سوچے دوستو، سوچنے کی ضرورت ہے. کم سے کم آج رات کو سونے سے پہلے اتنا تو مراقبہ کر لے، اتنا تو سوچ لے اگر میری زندگی کی رفتار یہی رہی اور جیسے میرے گاؤں میں اچانک لوگوں کے جنازے اٹھ گئے، اگر کل میرا جنازہ اٹھے گا تو میرے پاس قبر کی تیاری کا کیا سامان ہے؟ میں نے اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے اللہ کے وہاں حساب دینے کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے اتنا سوچ کر اللہ سے معافی مانگ کر 2 آنسو بہا دیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے دوستوں. اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے. اور یہ دعوت کی مبارک محنت، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ گویا عملی توبہ ہے. عملی توبہ، ہم عملی توبہ کرنے والے بنے. اللہ آج تک میں نے نہیں جانا، آج تک میں نے نہیں سمجھا، میری زندگی آوارہ گردی میں گزر گئی، میری زندگی کھیل تماشے میں گزر گئی. اگر اسی حال میں مر گیا تو اللہ تیرے سامنے آ کر کیا جواب دوں؟ اپنے بچوں پر نگاہ رکھے، نظر رکھے، بچوں کو دین سکھائے، دینی طریقہ سکھائے، سنتیں سکھائے. چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں ہیں، اس کو سیکھے. مفتی تقی عثمانی صاحب کی چھوٹی سی معمولی کتاب ہے، 10 ورق کی، نماز سنت کے مطابق پڑھیے. اس کتاب کو پڑھے اور اپنی نماز کو اچھی بنائے. اگر ہماری نماز اچھی ہوگی، من صحت صلاتہ صحت حیاتہ، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی. اس کو بنانے کے لیے ایک محنت ہے. ہاں، دنیا کی ہر چیز سنوارنے کی ایک محنت ہوتی ہے. کیا اللہ کا دین ہی ایسی گری پڑی چیز ہے کہ اس کو بغیر محنت کے سنوار لیا جائے؟ اس لیے دوستو 4 مہینے مانگے جاتے ہیں کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلے. لوگ ماشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. اب یہ نہ سوچے کہ اس کورونا کا اثر آج ہم بازار میں جائیں گے، پالن پور میں جاؤ، احمد آباد میں جاؤ، سورت میں جاؤ، بڑودہ میں جاؤ، بمبئی میں جاؤ، لوگوں کی، انسانوں کی بھیڑ کو دیکھ کر پتا چلے گا کورونا نام کی کوئی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. اور جب میڈیا دیکھیں گے، الیکٹرانک میڈیا کو دیکھیں گے یا پرنٹ میڈیا کو دیکھیں گے، پیپر دیکھیں گے، موبائل میں دیکھیں گے، تو ایسے بڑے بڑے اعداد اور شمار و آنکڑے آتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے زندگی دنیا میں کوئی کورونا سے بچے گا نہیں. لیکن عمل بتا رہا ہے کچھ نہیں ہے، ہوا ہے. اس لیے دوستو اپنے آپ کو پست حوصلہ نہ کرے، اللہ کے راستے میں نکلے. ابھی الحمدللہ ہمارے گجرات کے مشورے میں جانا ہوا. پچھلے 2 مہینے کے عرصے میں، نومبر اور دسمبر، ان 2 مہینوں میں ہماری گجرات کی تقریباً 521 جماعتیں چلے کی اللہ کے راستے میں روانہ ہوئی. 521 جماعتیں اور 12 جماعتیں الحمدللہ 4 مہینے کی روانہ ہوئی. 30 علماء کرام سابرکانٹھا سے سال میں روانہ ہوئے. سب کے سامنے یہی انڈیا ہے، سب کے سب یہی بھارت میں رہتے ہیں. میرے دوستو ہم بھی اسی ملک کے رہنے والے ہیں. اس لیے حوصلہ نہ ہارے، ہمت کرے اور ہمت کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں.